ایس سی او کی تیاریاں کمپلیٹ ہیں، انشاءاللہ کل خیریت سے گزر جائے دن. اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ فار پاکستان. لیکن ساری نظریں لگی ہوئی دوسری تیاریوں پہ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو اس وقت پیوٹل رول ہے وہ بلو ہاٹ بلو کولڈ لٹرلی اب سمجھ آیا ہے. کل صبح انہوں نے ایک بات کی، اور پھر رات کو جب شام کو جلسہ ہوا میرپور خاص میں تو انہوں نے دھجیاں اڑا دی گورنمنٹ کی. اور یہ اس وقت ترکیب کی جب ان کو پتا تھا کہ ان کی اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد بلاول زرداری صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب ساتھ میٹنگ ہے کراچی میں، اور پھر انہوں نے کل شام کو ان کا کھانا بھی ہے، نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو اور مولانا صاحب کا کھانا لاہور میں بھی ہے. سو اس سے پہلے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے دو میسج دیے ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے ڈونٹ ٹیک می فار گرانٹیڈ، مجھے آپ ذرا میرا اور لاڈ واڈ کریں، پھر دیکھیں گے آگے بات کہاں جائے گی. لیکن بات کھڑی کہاں ہوئی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بتاتا ہوں کہ اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے کیا، تینوں پارٹیز کا ایشو کیا ہے. مولانا صاحب کا اسٹیٹڈ سٹانس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننی چاہیے. آپ ایک سینئر ترین 5-7 بندوں کا جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پینل بنا لیں، اور جتنے کانسٹیٹیوشن آئینی معاملات ہوں گے وہ اس پینل کے پاس جائیں. پیپلز پارٹی بہت آگے جا چکی ہوئی، اور بلاول بھٹو صاحب تو اس کے اتنے اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہیں، ان کا اگر اب نہیں تو کب، اور ان کا سب سے زیادہ میں جانتا ہوں اس جوڈیشری کو، اور یہ اب ہوگا، ہر قیمت پہ ہوگا، یہ ان کا سٹانس ہے. پی ایم ایل این کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ اگرچہ ان کا بھرپور شوق بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اصرار بھی ہے کہ بینچ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، لیکن وہ بینچ پہ تیار ہیں. لیکن بینچ پہ بھی ان کی مصیبت ہے. جب آپ آف دا ریکارڈ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ٹاپ ہم 5 ججز لیں تو پہلے 3 ججز ان کو بالکل قبول نہیں ہیں. وہ سینئر ترین 2 ججز کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ جی یہ نظریاتی طور پر دوسری سائٹ پہ ہیں. 3rd جج صاحب جو آتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اسٹرکٹلی بہت زیادہ پروفیشنل اور نیوٹرل ہیں، وہ کسی کو سوٹ نہیں کریں گے. اور ان کو جو پریفرڈ ججز جن کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ سینیورٹی میں سب سے نیچے آتے ہیں ان 5 کے اندر. یہ اب ان کا ڈیلیما ہے، کیا ہم پینل پہ جائیں تو کیا ہوگا. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے جو پرائیویٹلی پی ایم ایل این والے مانتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا 30 ستمبر کو قاضی فائزہ صاحب لیڈ بینچ نے، جس نے الیکشن ٹریبیونلز کا جو معاملہ چل رہا تھا پنجاب کے 8 ٹریبیونلز کا، بڑا لمبا جھگڑا چل رہا تھا، اور نام دیے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس نے، اور الیکشن کمیشن کہتا تھا ہم اپنی مرضی کے لگائیں گے، آپ ہمیں کون ہوتے ہیں بتانے والے. انہوں نے 30 ستمبر انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رائٹ ہے، وہ الیکشن ٹریبیونلز بنائے گا. اب پنجاب کی سیٹس پہ ہی جھگڑا ہے سارا، جو اس وقت فارم 45-47 کا جھگڑا چل رہا ہے. اب ٹیکنیکل سچویشن یہ ہے کہ 30 ستمبر کو فیصلہ آتا ہے تو 30 دن ہوتے ہیں پٹیشن کرنے کے، اس کے خلاف ریویو پٹیشن، یعنی کہ 30 اکتوبر تک پی ٹی آئی کے پاس گنجائش ہے کہ اس کو ریویو میں چیلنج کر دے. اگر 25 کو چینج آف گارڈ ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی تیاری یہ ہے کہ پٹیشن ہماری تیار ہے، ہم 30 سے 1-8 دن پہلے فائل کریں گے. گورنمنٹ کو فکر یہ ہے کہ اگر بینچ بنتا ہے اور اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں انکمفرٹیبل ہیں، تو وہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ اڑا دیا اس بینچ نے، ان کے بنائے ہوئے بینچ نے، تو پورا پنجاب کا الیکشن کھل جائے گا. اور جو خواجہ آصف صاحب بات کرتے تھے الیکشن آڈٹ، تو یہ ایک ورچوئل الیکشن آڈٹ ہو جائے گا، اور اس سے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیکاز 8 فروری کو جو سرکاری نتائج ہیں اور 9 فروری کے جو سرکاری نتائج 9 فروری کو آئے، وہ 8 فروری کی ووٹنگ، اور اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے. تو اس لیے یہ بھی ان کا پینل کے اوپر ایشو ہے. اب پیپلز پارٹی میں آ جائیں. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اگلے چیف جسٹس بننے میں کوئی اعتراض نہیں. ان کا تو خیال یہ ہے ان کے ٹاپ لیڈرشپ کا کہ ان نیسیسریلی ایلینیٹ کیا گیا ہے اور غلط طریقے سے مس ہینڈل ہوا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. سو اس ساری چیز کا جو ایشو ہے، اینڈ میں آگے بات آ جاتی ہے مولانا صاحب کے. مولانا صاحب کدھر جائیں گے؟ مولانا صاحب کی میں چاہتا ہوں 2 تقریریں سن لیں. ایک صبح کے وقت، اور پھر صبح وہ کہتے ہیں اچھا ہو رہا ہے آپ، اور سارے خوش ہو گئے تھے، سرکار کے جتنے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایوری بڈی. پہلے وہ سن لیجئے، اور پھر ساتھ ہی آپ سنیے گا کہ کل رات کو شام کو میرپور خاص میں کیا کہا. ذرا سن لیں.
جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے۔ جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آئینی ترمیم لائی گئی، اگلے دن سارے میرے گھر آ بیٹھے، کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں؟ میں نے کہا کچھ تفصیل تو بتاؤ نا، تم نے لکھا کیا ہے؟ قانون کا مسودہ کہاں ہے؟ قانون کا مسودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھے۔ آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا، اس کا مطالعہ کیا، تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا، آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا، پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی، اس میں عدالتوں کی تباہی تھی، اس میں فوج کی تباہی تھی، اس میں انصاف کی تباہی تھی۔ اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو، ہم تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر ہم میدان میں رہیں گے۔ شہباز شریف صاحب، آج وفاق میں بھی آپ حکومت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ایک اقلیت ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اور کس کے سہارے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سہارے، اور یہ سارے ہمارا ووٹ چرا کر حکومتیں کر رہے ہیں۔ اگر تم نے آئندہ کے لیے پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے، تو پھر ہم تو آج بھی تیار ہیں، اور باہر لڑنے کے لیے ہم تیار بیٹھے۔ کٹ پتلی حکومت، اعلان جنگ، چرایا ہوا مینڈیٹ، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہونے والی ہے بات، ہم بہت قریب آ گئے ہیں، دوسری طرف یہ ہے پی ایم ایل این والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جلسوں کی زبان اور ہوتی ہے، لیکن کچھ جلسے دو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ سے پہلے ہوں تو پھر اس کی بات چیزیں۔ ہماری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 25 اکتوبر کے بعد بنائیں، کیونکہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جیسے ہم نے ایک جج کو لانے کے لیے یا یہ پورا نظام قابو کرنے کے لیے اس طرح طریقے سے کیا۔ سو کورٹ ایشو نہیں ہے، ٹائمنگ ہے، اور گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر 25 سے پہلے نہ ہوا تو پھر تو گیم ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جیسے میں نے ٹریبیونلز کی بھی آپ کو بات کی۔ اب اطلاع یہ ہے کہ جی 17 کو اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور تمام لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو ملک سے باہر بھی ہیں وہ بھی واپس پہنچیں۔ 17 کی صبح کابینہ کا اجلاس بھی ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ 17 اور 24 کے درمیان میں جو بھی ہو چیز آگے جائے۔ دوسری اطلاع جو سرکار کی طرف سے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی کچھ باتیں مان لی گئی ہیں نیگوسیشنز میں۔ 2-3 پروویژنز تھیں، ایک انہیں اسلامک پروویژنز کے جی اگر کوئی بھی قانون بننا ہے تو وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں، اور وہ اگر کہہ دے کہ یہ اسلام کے منافی نہیں ہے شریعت کے، تو پھر اس کو قانون سازی میں لایا جائے۔ جو بہت بڑا جس کو رزسٹ کر رہی تھی پیپلز پارٹی، وہ سنایا کہ شاید ہو جائے۔ اور ایک انہوں نے انٹرسٹنگ ایک اور بھی مانگا تھا کہ اگر کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا ری امپلائمنٹ کا معاملہ ہو تو وزیر اعظم نہیں بلکہ وہ ایک ہاؤس کی کمیٹی وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ سنا اس پہ بھی کنسیڈ کر گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت سچویشن کھڑی ہوئی ہے۔ نمبرز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں نمبرز سرکار والے کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم مولانا صاحب کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کی ایک مورل اتھارٹی بن جائے اور سب کچھ۔ یہ ہے سچویشن اس وقت۔ وی ڈونٹ نو کون کتنا سچ بول رہا ہے، کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آج ہم اس تمام مسئلے پہ جے یو آئی کا، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا سب کا ذرا نظریہ لے لیں گے۔ اور پی ٹی آئی سے یاد آیا، آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، پہلے میں نے ٹویٹ پڑھا تو مجھے لگا کہ سرکار کی طرف سے ہے کسی کا، پھر میں نے اوپر نام دیکھا تو بیرسٹر گوہر تھے جو چیئرمین تھے، لیکن کمال تھا، انہوں نے کہا 4 بجے 2 ڈاکٹرز آئے، ایک ای این ٹی اسپیشلسٹ اور ایک میڈیکل اسپیشلسٹ، انہوں نے خان صاحب کو وزٹ کیا اڈیالہ جیل میں۔ پھر ہمیں تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا، یہ 8 بجے ان کا ٹویٹ آیا، پھر ہمیں بتایا گیا تھوڑی دیر پہلے کہ الحمدللہ خان صاحب اچھی صحت میں ہیں، اور انہوں نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز بھی کیا ہے، اور ہمیں میڈیکل رپورٹس مل جائیں گی اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اور پھر شکریہ ادا کیا سب کا جو فکر مند تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سرکاری ٹویٹ ہے، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا تو نہیں، کل تک تو جھگڑا یہ تھا
کہ کم از کم ہمارا ایک ڈاکٹر تو آپ لے جائیں اندر. اور آج انہوں نے سرکاری ڈاکٹرز کی جو باتیں ہیں ان کو منوان تسلیم کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے اس کا ریاکشن سوشل میڈیا پہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی ان کو اس وقت گلے پڑ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ